چلیے آج کی یہ نورانی بزم جو سجی ہے، جناب منور صاحب نے اپنے پوتے کی آمد جو مشتاق اشرفی سلمہ صاحبزادے ہیں، جن کا نام بھی انہوں نے بڑی بے چینی سے بچہ جب اس دنیا میں اس کی آمد ہوئی تو اس وقت انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اور اسی وقت آپ نے کہا کہ آپ نام بتا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ تھوڑا صبر کیجیے، اس لیے کہ نام کا جو انتخاب ہوگا وہ تو جب تک رہے گا اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اور دیکھو نام جو ہے اسم با مسمہ ہو، جو نام جس نام کا انتخاب ہوتا ہے وہ ویسا اچھا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے جس پہ تقریباً کبھی تو 70 اور 70,000 مفعولات اس ایک حرف پر ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، اب انہوں نے بڑی محبت سے مجھ کو پوچھا تو میں نے کہا کہ تھوڑا صبر کیجیے، جب آ گیا ہے تو نام تو رکھا ہی جائے گا، لیکن آپ کیوں اتنا دیکھتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے رابطہ کیا تو ہم نے بتایا کہ ان کا نام رکھو فیضان اشرف، اور اسی فیض کا نتیجہ کہ ہم لوگ بھی آ گئے ہیں۔ فیض تو فیض ایسا کہ ظاہری فیض، باطنی فیض، اور پیٹ بھرنے والا بھی فیض سب حاصل ہو جائے گا گرما گرم۔ اور اس وقت سے نعت پاک مصطفیٰ آپ سن رہے ہیں، آپ بہت ماشاء اللہ بڑی تقویت مجھے بھی ملی۔ دیکھو میں جب اہل محبت میں رہتا ہوں ایک کچھ اور کیفیت ہے، اہل دنیا کے سامنے رہتا ہوں تو کچھ اور کیفیت ہے، اور جب اپنے تخلیے میں رہتا ہوں تو کچھ اور کیفیت رہتی ہے، یعنی حالات ذہن فکر بدلتی رہتی ہے۔ لیکن مگر ایک بات ہے کہ حقیقی معنوں میں جتنا سکون مجھ کو تخلیے میں ملتی ہے، اور رات کو یا دن کبھی کبھی ادراک و فہم کی بلندی اس دریجے تک پہنچتی ہے، اس کو میں کبھی کبھی سوچ کر کے رہ جاتا ہوں اور کبھی قلم بند کر لیتا ہوں، اس لیے کہ جو سوچتا ہوں تو بات نکل گئی تو پھر وہ واپس نہیں آنے والی، کیونکہ تم سرگردہ ہو جاؤ مگر پھر وہ ہونے والے نہیں ہیں۔ کبھی ٹرین میں قدم رکھا ہو بات آ گئی تو وہاں جاتا ہے نہیں چلا جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیز کسی بھی چیز کا کہنا مگر دل کا فیصلہ جو ہوتا ہے بڑا مقدم فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی ایسا مفتی ہے یہ تاخیر نہیں، یہ ترنت فیصلہ کر کے سنا دیتا ہے۔ ہاں بلا سے حالات کے تحت وہ خاموش ہے مگر دل فیصلہ کر دیتا ہے کہ صداقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے سننے کے لیے۔ تو چلیے ایک نعت پاک مجھ سے بھی سنیے، جب آپ لوگ بھی بڑی خاموشی سے سنیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، ایک دفعہ آپ سنیے، اب اس کے جھمیلے میں مت پڑھیے، اس سے کیا ہے عارضی طور پہ ایسا کہ ہم لوگ بھی تو عارضی ہیں، کیا سمجھے منور صاحب؟ جی ہم لوگ عارضی ہیں کہ مستقل ہیں، یہ بتائیے۔ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے ہم لوگ مستقل ہیں، عارضی نہیں ہیں۔ کیسے؟ ہمارے اندر جو روح ہے جی مستقل ہے، کیا اب پھر ہم آئے ہیں، پھر جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر جائیں گے، تو ہم عارضی کا، ہم تو مستقل ہیں صاحب، سمجھے کہ نہیں؟ صرف یہ ہے کہ منتقل ہوتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔
ہماری زندگی اور ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ جو جیسا ہے پھر اسی سانچے میں ڈھلتا ہے. چلیے ناشری سنیے. روشن ہو گئی تیرا تصور ہو گیا. دیکھو کوئی طالب ہے، طالب اس کو کہتے ہیں جو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ محبوب کو چاہتا ہے. وہ جیسا بھی محبوب ہو، مگر ہر انسان اپنا ایک محبوب ضرور بناتا ہے. سمجھے کہ ہر انسان، یہ تو فطرت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا. تو جب اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا تو پھر اللہ کے بندے کیوں نہیں محبوب کا انتخاب کریں گے صاحب؟ اب وہ جیسا محبوب کا انتخاب کرے، وہ جسمی محبوب ہو یا روحی محبوب ہو، بہرحال محبوب تو ہے، محبوب تو ہے جس کا اس نے انتخاب کیا. تو اب سنو، مان لو کہ ایک جسمی محبوب ہے. اگر محب جو چاہ رہا ہے اس کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ کر کے دیکھو، اس کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ کر کے دیکھو تو وہ سنے گا ہی نہیں بلکہ تصورات کی دنیا میں گم ہو جائے گا، اور اس طرح گم ہوگا کہ ہر لمحات اپنے محبوب کی طرف راستہ کر دے گا. تو یہ بتاؤ، وہمی محبت ہے، جسمی محبت ہے، جس کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس کے مقام تو ایسے بلند ہے، اور جو روحی محبت کرتا ہوگا اس کے مقام کتنے بلند ہیں. ہم لوگوں نے جو محبت کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہمی محبت تو نہیں ہے، دنیاوی محبت تو نہیں ہے. یہ محبت تو یہاں تک ہے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہے. تو میری عزیز، اب جتنی محبت میں کشش ہوگی، جتنا دل مائل ہوگا، اضطرابی کیفیت ہوگی. دیکھو، کوئی طالب دنیا سے پوچھو کہ اس کے محبوب نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا، محبوب نے وعدہ کیا ہے کہ آؤں گا. اب بتاؤ وہ کس دھن میں پڑا ہے؟ پڑا ہے بستر پہ، جسم بستر پہ ہے، مگر ذہن کدھر ہے کہ میرا محبوب آئے گا. اچھا، اس وقت کوئی بلی اس راستے سے گزر جائے، چوہا دوڑ کر کے چلا جائے، اب بتاؤ وہ تو یہی سوچے گا کہ چوہا بلی نہیں، میرا محبوب ہی آ گیا. اللہ اللہ. بتاؤ، ایک وہمی محبت یہ ہے کہ ایک جانور گزر گیا مگر وہ سوچ رہا ہے کہ میرا محبوب آ گیا. جب اٹھ کے دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو جانور. یا کبھی کبھی جانور نہیں گزرا، دل کی دھڑکن جو ہے اس نے آواز دی تیرا محبوب آ گیا. تو میرے عزیز سنو، جس کی تصور میں انسان گم ہوتا ہے. روشن ہو گئی تیرا تصور ہو گیا. روشن ہو گئی تیرا تصور ہو گیا. خوشی بوئی سرکار سے سینہ تر ہو گیا. خوشی بوئی سرکار سے
سینہ معطر ہو گیا خوشبو سرکاروں سے سینہ معطر ہو گیا جشن میلاد النبی کی دو جہاں میں دھوم ہے جشن میلاد النبی کی دو جہاں میں دھوم ہے آمد سرکار سے کعبہ منور ہو گیا آمد سرکار سے کعبہ منور ہو گیا مدتوں سے کفر کی چھائی جہاں کالی گھٹا مدتوں سے کفر کی چھائی جہاں کالی گھٹا بتے کدا کعبہ خدا کا دیکھیے گھر ہو گیا بتے کدا کعبہ خدا کا دیکھیے گھر ہو گیا دل میرا کعبہ بنا تو کعبے سے آئی صدا جو دو دل میرا کعبہ بنا تو کعبے سے آئی صدا آشکارا دو جہاں میں حق کا دلبر ہو گیا آشکارا دو جہاں میں حق کا دلبر ہو گیا وہ عظیموں وہ یتیموں وہ غریبوں اور یتیموں کے سہارا بن گئے وہ غریبوں اور یتیموں کے سہارا بن گئے دامن سرکاروں میں ان پر بھی رہبر ہو گیا دامن سرکاروں میں ان پر بھی رہبر ہو گیا ان کی الفت کے سہارے بن گئے بدر منیر ان کی الفت کے سہارے بن گئے بدر منیر ایک نگاہ فیض سے رہزن قلندر ہو گیا ایک نگاہ فیض سے رہزن قلندر ہو گیا اور
عظمت سرکار کی الفت کا جو قائل نہیں، عظمت سرکار کی الفت کا جو قائل نہیں، آدمی کی شکلوں میں مظہر وہ پتھر ہو گیا، آدمی کی شکلوں میں مظہر وہ پتھر ہو گیا، روح روشن ہو گئی، تیرا تصور ہو گیا۔ دیکھو کبھی خطبے کبھی حالات پہ، کبھی خطبے کبھی حالات پہ رونا آیا، کبھی خطبے کبھی حالات پہ رونا آیا، اور بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا، بات نکلی آپ پہ ہی کس بات پہ رونا۔ آج کی تخیلات کی دنیا کا حال تو کیونکہ دل آپ کے پاس بھی سب کے پاس بھی، تو دل نے روح سے پوچھا، دل نے کیا پوچھا؟ ظاہر ہے کہ دل کچھ سمجھنا چاہتا ہے، تو دل، روح نے کیوں نہیں دل سے سوال کیا؟ روح کو بھی تو سوال کرنا چاہیے تھا، دل کیوں سوال کیا؟ تو دل نے اس لیے روح سے پوچھا کہ دل کی تشکیل تو بعد میں ہوئی اور روح پہلے آئی، اور وہ روح سارے جلوے کو دیکھ کر کے آئی، مشاہدات کی دنیا سے گزری ہے، ایسے ویسے تو نہیں ہے۔ تو دل نے بھی بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اس نے فیصلہ لیا کہ چونکہ اسے دیکھ سن کر کے آیا ہے، جواب بھی دے کر کے آیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے دل نے پوچھا، کیا پوچھا دل نے؟ دل نے پوچھا کہ یہ بتائے روح، یہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے، کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے تو اپنے سے ہو گئی یا کسی نے تخلیق کی؟ عجیب سوال اس نے کیا۔ میں نے خود سے کائنات کی تخلیق ہوئی یا کسی نے تخلیق کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اب ضرور کہیں گے کہ کسی شے کا وجود جو ہے اپنے آپ میں نہیں ہے، اس کا وجود جو ہے، ہر شے کا وجود، ہر شے کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب نے کس نے کی؟ تو پھر دل نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ رب اس سے راضی تھا کہ ناراض تھا؟ تو کہا کہ جب تک راضی نہیں ہوگا تو تخلیق کیسے ہوگی؟ جب تک کہ راضی نہیں ہوگا رب، اس کی تخلیق کیسے ہوگی؟ تو راضی رب ہے، راضی ہے تب اس کی تخلیق ہوئی، راضی نہ ہوتا تو تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ تو کائنات کہ چلیے صاحب اللہ تعالیٰ راضی،
یہ تو ایک دم مکمل دلیل ہو گئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب ہم راضی ہو جائیں تب کی بات ہے، وہ تو راضی ہے، اگر ہم راضی ہو جائیں حضرت ابو سفیان ثوری ہے اللہ رحمۃ اللہ کامل ولی ہے، یہ لوگ ہمیشہ حضرت رابعہ بصریہ کے یہاں جایا کرتے تھے، یہ بھی ویسی ہی تھی ایک دم۔ حسن بصری بھی کبھی کبھی آتے تھے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کی محفل کیسی مبارک محفل رہی ہے، کیسی روحی محفل رہی ہے۔ آج کی محفل ہے کہ بیٹھے بیٹھے دنیا کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی محفل ایسی تھی جس میں رموز کا انکشاف ہوتا تھا، راز کا انکشاف ہوتا تھا، پردے ہٹا دیے جاتے تھے، تجلیات محبوب سے دل کو سرسار کر دیا تھا۔ بتاؤ جس دل میں تجلیات محبوب ہو وہ دل کدھر ہوگا؟ محبوب کی طرف ہوگا یا دنیا کی طرف ہوگا؟ دنیا کی کیا دنیا جہاں جدھر جانا ہے اسے کیا لینا دینا ہے؟ مجھ کو کہا میں تو جس کا بندہ ہوں اس کے طرف میں تو حضرت رابعہ بصریہ اور حضرت ابو سفیان ثوری علیہ رحمۃ رضوان میں گفتگو ہوتی تھی۔ کیا گفتگو ہوتی تھی؟ اس دوران گفتگو میں حضرت ابو سفیان ثوری نے کہا اے اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے۔ بات کتنی اچھی ہے، کوئی انکار کرے گا؟ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، ایسے چاہے نہ چاہے مگر جب مصیبت پہ پڑتا ہے تو پڑتا ہے۔ یا لوگ اولیاء کاملین کی طرف دوڑتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ چلیے صاحب پھر گفتگو ہوئی تو کوئی ایسی اس سے گفتگو نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے کہ کیسی گفتگو، ذرا کچھ بتائیے ہم لوگوں کو۔ یہ مسائل کی گفتگو نہیں ہوتی، مسائل میں جو راز پوشیدہ ہے اس پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ ساتھ میں نہیں ہے وہ اس لیے کہ پھر انہوں نے کہا اللہ راضی ہو جائے۔ آدمی ہم لوگ جتنے آدمی متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، عابد آدمی ہے، کہ اللہ اللہ کے رٹ لگا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ بھی ایسا بھی دیکھا کہ اللہ کے فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ راضی۔ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت رابعہ جلال میں آئی، جلال میں آئی، اکائے ابو سفیان چل نکل یہاں سے۔ اب بتائیے ہم بس رہے ہیں، اب ان کو کہہ رہی ہیں رابعہ بصریہ کہ تو یہاں سے نکل جا۔ اب تک منہ دیکھ لیا، منہ تکنے لگے، وہ جلال میں غصے میں۔ تو ابو سفیان ثوری نے کہا تو کیوں جلال میں آ گئی؟ تو کہا کہ میں کیوں نہیں جلال میں آؤں، میں کیوں نہیں جلال میں آؤں؟ تو اس وقت سے کہہ رہا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، تو بتا کہ تو کہتا ہے اللہ راضی ہو جا، یہ بتا تو اللہ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو تجھ کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ پیدا کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو راضی ہو جا۔
آج بندہ کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، وہ یہ خود راضی نہیں ہوتا۔ میری عزیز دیکھو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ایک ایسا قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت کریمہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کو اگر میزان محبت میں اگر رکھ دیا جائے تو سارے واقعات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن اور اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب اپنے، اچھا جب وہ بے نیاز ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، تو محبوب کو چاہ کر کے نیاز مند ہوتی ہے، کیا محبوب کو چاہا تو ظاہر ہے کہ نیاز مند۔ میرے عزیز، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہے؟ محبوب سے۔ اور غور فرمائیے کہ جس وقت اس آیت کریمہ کو حضرت جبریل لے کر کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آقا علیہ السلام خاموش ہیں، اور اس طرح سے خاموش ہیں کہ جبریل کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، اس پہ اگر فلسفہ ذہن میرا جو ہے اتنا ادراک ہوا ہے کہ میں نے کتنے اوراق جو ہیں، کتنے کاغذ کو میں نے سیاہ کر کے چھوڑ کر کے رکھ دیا، آج نہیں تو کل کبھی بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے جو کچھ بھی تحریر کیا ہے وہ قوم کے حوالے کیا ہے۔ دیکھو، اس لیے کہ مجھ سے مرنے کا تو کوئی غم نہیں، غم یہ ہے کہ کون کھولے گا تیرا بند خوا میرے بعد۔ اب غور فرماؤ، اب ذرا سا، کہ آج کے دور میں کسی کو ایک سند مل رہی ہو، کوئی ڈگری مل رہی ہو، تو اس کا تشریح ہوتا ہے، بھائی یہ کیا ہے، انجینئر بننے جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر بنیں گے، مگر آقا علیہ السلام کو سارے عالم کے لیے، اور وہ بھی یہ دنیا کے خطابات نہیں، یہ وہ خطابات ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ دیکھو، ایک خطاب ہوتا ہے تو عوامی خطاب ہوتا ہے، اور ایک خطاب ہوتا ہے الہامی خطاب ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ تو دنیاوی خطاب تو کوئی بھی کسی کو دے دیتا ہے، اس کا جو چاہا اس کو دے دیا۔ آپ کو حد ہو گیا ہے کہ شاگرد جو ہے استاد کو خطاب دے رہا ہے۔ اب بھائی کوئی دے رہا ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے صاحب، ایک دستور یہ ہے کہ جب بچہ پڑھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تو جس اسکول سے پاس کرتا ہے وہاں کا ماسٹر اس کو سند دیتا ہے، اس کو ڈگری دیتا ہے، مگر آج ہے کہ جو چاہا اس کو دے دیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، حضرت جبریل آ کر کے کھڑے ہوئے، ایک بار انہوں نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو نہیں دیکھا، ظاہر ہے جبریل کو کیا دیکھتے ہیں؟ اب دیکھو ایک رات سن لو، مولانا اس سے سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت، بخاری اول، اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جبریل آئے، سرور کائنات کی بارگاہ آئے، پھر آپ چلنے لگے، کہا کہ آئیے، تو سرور کائنات کے ساتھ کہاں گئے؟ صفا مروہ کے درمیان،
जो बुखारी की रवायत है उसको नोट करो, बच्चे ही कर ही रहे हैं, कल इसको भी दे देंगे। सफा मरवा के दरमियान में जिब्रील पहुंचे, तो वहां दोनों पैर को पटका। किसने? जिब्रील। हज़रत जिब्रील ने अपने दोनों पैर को पटका और वहीं से आगे ज़मज़म का, वहीं से जो है पानी निकल पड़ा। तो हज़रत जिब्रील ने पहले वज़ू की, फिर आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप भी वज़ू कर लीजिए। फिर जिब्रील खड़े हो गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, और फिर आका अलैहिस्सलाम को कहा कि आप भी नमाज पढ़ लीजिए। कौन कह रहे हैं? जिब्रील कह रहे हैं। ये बुखारी की रवायत है। आप गौर फरमाओ कि आप तो इमामुल अंबिया हैं और जिब्रील यहाँ इमामत कर रहे हैं। और नुक्ते की बात ये सोच लो कि जिब्रील है कहाँ? सफाए मरवा के दरमियान में, जहाँ पे पैर पटका वहाँ पे पानी का चश्मा निकला। बताओ उससे कितनी दूर आबे जमजम है। इतना करीब आबे जमजम होकर के पैर पटकने की क्या जरूरत है? पानी जब करीब में हो, आबे जमजम है उसके साथ, तो जिब्रील सुना रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम खामोश है, वो आसमान का इशारा बनाते हैं। अरे कोई खुशखबरी होती है तो आदमी मुस्कुरा देता है, लबों पे कम से कम खुशी का इजहार तो हो जाता है। मगर आका अलैहिस्सलाम जिब्रील की तरफ नहीं देख रहे हैं। हमने लफ्ज़ में लिखा है, नहीं होगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी दफा जब हज़रत जिब्रील ने फिर सुनाया आयत करीमा, तो आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील की तरफ नहीं देखा। कहाँ देखा? अपने रब की तरफ। और आपने अपने दोनों दस्ते अक़दस को उठाया रब की बारगाह में और इल्तिजा पेश की, यह मेरे रब, तूने जो कुछ भी अता किया ये तेरी मर्जी है, जिसको जी चाहे वो काट। और सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन का खिताब मुंतखब फरमाया, मेरे रब ये तो तेरा करम है, मगर मेरी भी एक इल्तिजा है। अल्लाह, मेरी भी एक इल्तिजा। सुभान अल्लाह। तो अब अरे अल्लाह तो सब जानता ही है, मगर मीन जानी रलाइया भी है। ये महबूब आप कह दीजिए ताकि ज़माना गवाह हो जाए। तो जैसे आपने कहा रब्बे कायनात मेरी भी एक इल्तिजा है। कहा क्या इल्तिजा है? तो कहा कि आपने जिस तरह से सारे आलम के लिए मुझको रहमतुल्लिल आलमीन का खिताब अता फरमाया, मेरी इल्तिजा ये है कि मेरी उम्मत का हर फर्द सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन। अब मेरे अजीज, अब वो लोग भी सुन ले जो अज़मत मुस्तफ़ा के ख्याल नहीं है। मैं कहता हूं मेरे अजीज, आज तक ऐसे लोगों का साबका आपका नहीं पड़ा, न तो उनके इसलिए तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, इस इंसान की जरूरत है। अरे उनकी महफिल में बैठ के देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उनकी महफिल में बैठ के देखो, इनकी महफिल में बैठ के देखो
زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور شکریہ آپ کی عنایت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ آپ کی عنایت کا، غم کی دنیا مجھے عطا کر دی. ارے تو نے حسرت کی ابتدا کی تھی، میں نے روحوں کی انتہا کر دی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے، حضور نے بھی بارگاہ رب العزت میں التجا پیش کی، میری امت کا غور فرماؤ. اب جہاں یہ مرکز محبت کے لوگ ہیں، مرکز عشق کے لوگ ہیں، ان کی بارگاہ میں چل کر کے دیکھو، بتاؤ وہاں بھی کوئی تفریق آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا آپ نے. کوئی بھی ہے چلا آ رہا ہے تو ایسا ہوتا نہیں آ رہا ہے، فیض پا کر کے جا رہا. اس لیے کہ رحمت للعالمین کی بارگاہ سے جب آقا انسان نے بارگاہ رب العزت میں التجا پیش کی ہے، تو ظاہر ہے یہ سارے محبان اہل عقیدت اور یا کاملین کا جو طبقہ ہے، یہ سب اسی رنگ میں رنگ کرتے ہیں. محبوبی رنگ کا رنگ ایسا چلا. میرے عزیز، لباس تو لباس، میں کہتا ہوں کہ جسم کا دل بھی رنگ دیا گیا، روح کی روحانیت بھی رنگ دی گئی ہے. اور جب وہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر محبوب کے جلوے ہی میں وہ کھو جاتا ہے. اور ایسا کھو جاؤ، ارے علم کا سوغات تو مدرسوں میں مل جائے گا، مگر روحانیت کا خیرات جو ہے، روحانیت کی خیرات اولیاء کاملین کے بارگاہ میں ملے گا. سنو ایک واقعہ سن لو، بس تقریر ختم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے تو انہوں نے عراق پہ چڑھائی. وہاں کا بادشاہ جو ہے گرفتار کر کے لایا گیا آپ کی بارگاہ. جب بادشاہ گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے صرف یہ کہا کہ بادشاہ وہ عیسائی ہے. کہا کہ ایک کام کرو، تم صرف صدق کے دل سے کلمہ پڑھو، یہ تصدیق کے دل سے کلمہ پڑھو. سمجھتے نا؟ سچے دل سے. دل سچا ہو کر کے پڑھنے کا تو جھوٹا کہاں بنے گا تھا؟ جب دل سچا ہو گیا تو جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو جب بادشاہ گرفتار ہو کے آیا تو کہا کہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھو. تو بادشاہ جو عیسائی ہے کہا کہ میں کسی بھی شرط پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جو تم کو سزا دینا ہے دو، مگر میں کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ جلال تو آپ کا عام ہے. کہا کہ ایک کام کرو، یہ لاؤ تلوار. مگر وہ دانش مند ہے، ایسے بھی دیکھو گے تو عیسائی بڑا دانش مند ہوتا ہے. دانش مند تھا، دیکھا کہ واقعی اب اس کو کشف کر دیا جائے گا تو اس نے فوراً کہا عمر ایک کام کرو، اس کو پہلے پانی پلا دو، قتل کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا دو. آپ بتاؤ کوئی مجرم ہو ہندوستانی میں جس کو پھانسی کی سزا ملی ہو اور وہ کہتا ہم اس کو پانی پلا دیں گے، کیا اس کو پانی پلائیں گے؟ وہ کسی کی بھی حکومت ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو عالی ظرف ہے، بادشاہ ہے، دیکھو کوئی بہتر کوزہ گلاس اس میں پانی لاؤ. پانی لا کر کے بادشاہ کو دیا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں اس میں نہیں پیوں گا. پھر کہا کہ دیکھو دوسرے کوئی برتن میں لاؤ. پھر پانی لایا گیا. پھر کہا کہ نہیں، اس میں بھی پانی نہیں پیے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا چلو بھائی اس میں نہیں پیو گے، اس میں نہیں پیو، کس میں پیو؟ اب تو نہیں بتا. تو کہا کہ مٹی کا کوئی کوزہ ہو، برتن ہو، اس میں لاؤ. چلو صاحب مٹی کے کوزے میں برتن میں پانی لایا گیا. بادشاہ نے اسے لے لیا اپنے ہاتھ میں.
اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ عمر جب تک کہ میں اس کو نہیں پیوں گا اس وقت تک تم اس کو قتل نہ کرو گے. صحیح ہے نا یہ؟ ارے مرنے کے ڈر سے آدمی کتنا پتھرا بن گیا. جب تک نہیں پیئیں گے قتل تو نہیں کرو گے. آپ پانی پی لو, پینے کے بعد ہی قتل کروں گا. اتنا سننا تھا کہ وہ بادشاہ پانی کا کوزہ جو ہے پٹک دیا زمین پہ. اب وہ بھی پھوٹ گیا, پانی بھی جو بکھر گیا. اب تو حضرت عمر کو اور صداقت ہوتا ہے. یہ بھی سن لو, ایسا نہیں کہ کسی نے لکھ دیا مگر وہ صداقت پہ نہیں اتر رہا. ہاں, اگر قول میں صداقت ہوگا تو میرا ایمان کہتا آپ کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اگر ولی نے پتھر کو کہہ دیا سونا ہے تو سونا ہوگا, اور سونا کو اگر کہہ دیا کہ پتھر ہے تو پتھر ہو گئے. تمہاری شاہد ہے, مگر شرط ہے کہ ولی ہوگا تب نہ. لباس سے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے, قول اور فعل سے ولی کی شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے. تو اس نے کہا چھوڑ دیا. تو حضرت عمر اب سوچنے لگے کہ کیا کروں اب اس کے ساتھ. اب تو وہ پانی بھی نہیں ہے اور اس نے وعدہ لیا ہے کہ جب تک نہ پیوں گا تب تک قتل نہ کرو گے. تو ہم نے بھی کہا دیا ہے. ہاں. تو حضرت عمر سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے. کیونکہ نگاہ نبوت کے پروردہ ہیں تو انہوں نے ایک درویش جو تھا, جو آبادی سے نکل کر کے اپنی جھوپڑی بنا کر کے اس میں ذکر الہیہ کیا, تو بڑی دانش مندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو لے کر کے گئے اس درویش کے, اور کہا اے درویش ایک کام کرو, بتا دیا کہ ایسی ایسی بات ہے اور تم اپنے یہاں رکھو اس کو, اور جو بھی خرچ ہوگا ہم بیت المال سے دے دیں گے. بہرحال آپ اپنے یہاں رکھو. اب اس درویش کے یہاں وہ بادشاہ رہنے لگا. اب بتاؤ کہاں محل میں رہنے والا ہے, جھوپڑی میں آ گیا. دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, بڑے بڑے بادشاہوں کی تواریخ میں یہ ہے کہ جنگل میں جنگل کی روٹی بنا کر کے کھائے. کچھ دنوں کے بعد ہی اب وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا اے عمر ایک کام, درویش کو کہا اے درویش چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں لے چلو. پوچھا کیا بات ہے, کہ چلو نا ان کو لے تو چلو. درویش نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. درویش جب لے کر کے اس بادشاہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آئے تو بادشاہ کیا کرتا ہے, بادشاہ یہ کہتا ہے عمر مجھے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں, مجھے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں, اب میں خود کلمہ پڑھتا ہوں, اب آپ گواہ بن جاؤ. ارے کسی مدرسے میں نہیں رکھا تھا, کسی ولی کی بارگاہ میں رکھا تھا. اسی کی ترجمانی علامہ اقبال کرتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ تقدیریں, گڑھو ذوقے جنوں پیدا تو کر جاتی ہے دم سے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے تھوڑے باتوں کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. تو حضرت عمر نے اب تو ان کی خوشی کا بے انتہا خوش ہوئے اور کہا بادشاہ ایک کام کرو, اب تو داخل اسلام ہو گئے ہو, میں نے کہا تھا کہ سکھ کے دن سے کلمہ پڑھ لو اور پھر جا کر کے عراق میں حکومت کرو. تو ایک کام میرا وہی وعدہ ہے, ہم جو وہاں خلیفہ رکھے ہیں, گورنر جو بنا کر کے رکھے ہیں, اس کو بلا لیتے ہیں اور تم جا کر کے پھر حکومت کرو.
तो जो ईमान लाए थे उन्होंने कहा उमर क्या कहते हो उमर, बताओ, अरे ऐसी हुकूमत को, ऐसी हुकूमत जिससे मैं निकल करके आया, अब जो देख फकीर की सोबत मिली मुझको, अब तो सारी कायनात की दौलत दे दोगे, हुकूमत दे दोगे, तो मेरी निगाह में ये है, इसलिए कि जिसे पता खुदाबंदी मिल गई है, हुकूमत लेकर के क्या करेगा। यही वजह थी कि हजरत मखदूम अरशद जहांगीर सिंधानी ने अपने सल्तनत को ठोकर मारा और दरवेश की अख्तियार की कि ता कयामत तक मेरा चर्चा होता रहेगा और ता कयामत तक तो मेरी बारगाह में आते रहेंगे। हमारा अल्लाह का इला रहमत लिल आलमीन, ये महबूब बंदे आपको सारे आलम के लिए, मेरे अजीज जहाँ भी रहो पैगाम मोहब्बत हो, पैगाम नफरत से बचो। नफरत जिस दिल में होगा मोहब्बत की बू नहीं आ सकती है। जिन लोगों ने दिया आप पैगाम मोहब्बत देते रहो लोगों को, और इस तरह से दो जिस तरह से और यह कामली ने पैगाम मोहब्बत दी, और आज उसका समरा ये है कि बिला तफरीक यहाँ काफिर मोमिन की तफरीक है ला हासिल, यहाँ काफिर मोमिन की तफरीक है ला हासिल। सब यार के जलवे हैं, कोई अपना अजनबी गाना, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हुआ क्या हूँ, क्यों अपनों में अपना हूँ बेगानों में बेगाना। मेरे अजीज नेक और एक बनिए, आइए, बड़ी खुशी हुई और बहुत देर तक तकरीर करने का मौका मिला। अल्लाह ताला जो आमद हुई है फैज़ान अशरफ की, अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत अता फरमाए, आमीन। अतादम नेक अमल करने का जज्बा अता फरमाए, और दुनिया के हालात से उसे महफूज रखे, हर बला और आफात से महफूज रखे, और इस घर को भी यहाँ के तमाम कलमतुल हक के पढ़ने वाले को मुकामात अल्लाह ताला महफूज रखे। आइए हम आप खड़े होकर के सलातो सलाम के